اس چیز میں گورنمنٹ اور ہم چونکہ ہم ایک ہی ہیں تو مل کے چل رہے ہیں. آگے ہم ایک انشورنس کمپنی بھی بنا رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کی, اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ رکھیں گے. اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی اور چیزیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو صوبے کی انڈسٹری ہے اس پہ بھی میں ان سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ اپنے صوبے میں ہمارے انڈسٹری جو بھی لگاتا ہے صوبے میں ان کو آپ زیادہ انیشیٹو دیں, ان کو آپ زیادہ سپورٹ کریں, کیونکہ اپنے لوگوں کو جب آپ انکریج کریں گے اور لوگوں کو انکریج کریں گے, ہمارے بہت سے ایسے انشاءاللہ آگے پروجیکٹس ہیں جو سیلف سسٹینیبل بنیاد پہ ہماری حکومت نے ہم نے شروع کی ہیں کہ ہم نے صوبے کو سیلف سسٹینیبل کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم انیشیٹو لے رہے ہیں ایسے کہ سیلف سسٹینیبل کرنے کے لیے ہمیں جو کام کرنے پڑیں گے, اقدامات کرنے پڑیں گے, لوگوں کو انسینٹیو دینے پڑیں گے, تبھی وہ اٹریکٹ ہو کے ہمارے صوبے میں انویسٹ کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. تو ان سب میں انشاءاللہ ہم نے مل کے چلنا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ہمارا صوبہ اس وقت ایک IMF کے حوالے سے ہم نے اپنے پورے ٹارگیٹ 100% اچیو کیے ہیں, تو یہ کریڈیبلٹی ہے جو ہم نے دنیا کو بتائی ہے کہ ہم کریڈیبل لوگ ہیں. اسی طرح انشاءاللہ ہم مل کے مزید بھی اپنے جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے اچیو کریں گے کہ ہم لوگ ایک کریڈیبل قوم, ایک کریڈیبل صوبہ, ایک کریڈیبل حکومت بن کے جب دنیا کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس میں بینک آف خیبر جو ہے وہ ہمارا ایک کریڈیبل ہمارا ایک بینک ہے اور لوگوں کا اس پہ اعتماد ہے. اور مزید بھی انشاءاللہ میں آپ سے یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ہم اس کو ایز اے پارٹی, کیونکہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں, ایز اے گورنمنٹ تو ہم ہیں ہی آپ کے ساتھ. انشاءاللہ یہ جو آپ نے ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے اوورسیز کے لیے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ہیں پورے دنیا میں جو ہمارے صوبے کے لوگ ہیں پاکستانی باہر, تو ان میں پراپر کمپین ہم چلائیں گے ایز اے پارٹی بھی کہ وہ لوگ بینک آف خیبر کے ذریعے جو ہے آپ کی جو یہ انیشیٹو جو آپ نے ان کے لیے اقدام اٹھایا ہے اس میں وہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں. تو میں آخر میں ایک بار پھر پوری ٹیم کا جنہوں نے یہ ہمارا جو بیسیکلی ایک بہت بڑا یہ آج ایک اقدام ہے اسلامی بینکاری کا, جس طرف ہم کنورٹ ہوئے ہیں آج بحیثیت مسلمان, مجھے فخر ہے اس کے اوپر, اور میں آپ سب کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اقدام اٹھایا. اور میں باقی صوبوں سے بھی کہوں گا کہ وہ تقلید کریں اس کی اور وہ بھی اس طرف ڈائیورٹ ہوں, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ برکت ڈالے گا اور اللہ انشاءاللہ ہمارے اس اقدام سے مزید ہمارے اوپر اپنا کرم کرے گا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. شکریہ. حسن صاحب, میں ایک چیز آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ جو آپ کا کور پے ہے, جیسے کہ پاکستان اوورسیز جو ہیں 1,20,00,000 اوورسیز باہر ہیں, جس میں 40 لاکھ خیبر پختونخوا کے ہیں. پاکستان کی جو $30 ارب کی ریمیٹنسز ہیں اس میں 1/3 $10 ارب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے. اس میں اگر آپ کر سکیں, اور آئی ایم شیور کر سکتے ہیں کہ اگر ایک فیملی فار ایگزامپل ہر مہینے 50,000 یا لاکھ روپے ریسیو کرتی ہے تو کبھی کبھار 4-5 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, تو آپ اس فیملی کی اتنی کریڈٹ لمٹ رکھ دیں کہ اگر وہ ان کے 2-4 دن لیٹ ہو جاتے ہیں پیسے, تو وہ آپ ان کو اتنے پیسے خرچ کرنے کے لیے دے دیں تاکہ جب وہ پیسے آئیں تو آپ اس میں سے ڈیڈکٹ کر لیں. ایک چیز. دوسری سر, ہمارے 6 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں. اب آپ اسلامک کھل گئے ہیں, بہت سارے ہمارے ملازمین اسلامک کو پسند کرتے ہیں اور ہم سب بھی پسند کرتے ہیں, تو ہم ان سب کو کہیں گے کہ آپ کے سیلری اکاؤنٹ آپ کے ساتھ آ جائیں. اب جب ان کے سیلری اکاؤنٹ آ جاتے ہیں تو ان کی ضروریات ہو سکتی ہیں, کسی کو سولر لینا ہے, کسی نے کوئی بائک لینی ہے, تو آپ ان کو جو ہے جو اسلامک طرز پہ جو ہے آسان قسطوں پہ جو بھی ہے ان کو یہ انیشیٹو دیں تاکہ آپ کی بھی کریڈٹ بک بنے اور ہمارے جو ملازمین ہیں. تو یہ دو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ تھی. سر noted absolutely your salaries gain آپ سپورٹ میں ہمارے پاس کافی آتی ہے, ہم نے فارورڈ بھی کر دی ہے, وی کنٹینیو ٹو ڈو. اور جو آپ نے کور پے کے بارے میں کہا, بالکل آپ کا پوائنٹ اس ویل نوٹڈ, آلریڈی ہے اور ہم اس پہ بالکل کام کریں گے. سول کو سیکورٹائزیشن سول کو ایسا ایشو نہیں ہے, اور ایک دو اور بھی ہم اس میں فیچرز ڈال رہے ہیں جو کہ میں آپ کو پھر بعد میں اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی ہم اگر وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ, لیکن وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ جو فیچرز ہیں دے ول بی یونیک, وہ کسی اور بینک کے پاس وہ فیچرز نہیں ہیں. سو وی وانٹ ٹو ہم ہمارا بیسس ہی آبجیکٹو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دی اوورسیز پاکستانیز, کیونکہ وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہیں, فیملیز یہاں ہیں. سو انشاءاللہ یو ول سی سر جو آپ کے پوائنٹس ہیں ویل نوٹڈ, ان کے علاوہ بھی دیر آر 2-3 یونیک فیچرز جو ہم انشاءاللہ آپ کو آگے once we are ready over the next 10-15 days
explaining. اور میں بھول گیا یہ ہمارے میڈیا کے جو پریس کلب کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں بیکاز دے نیڈ سولر اور یہ تمام چیزیں تو ان کو بھی پلیز کیونکہ ان کی بھی آتی ہے ایکسٹرا ڈیمانڈ. کوئی ہمارا ایسا نہیں ہے and we will definitely facilitate everyone. They are also part of our project. بجٹ میں بھی ہم نے ان کے لیے ایک پورشن دیا ہوا ہے. وہ سر جس طرح چیف منسٹر صاحب وہاں پہ چیف منسٹر صاحب سر ہماری پوری کوشش ہے اور ہم انڈسٹری ایک تو سر لارج انڈسٹریز ہیں لیکن ایس ایم ای بھی بہت زور ہے پروونس کے اندر وی آر گوئنگ فل فلیجڈ ایس ایم ایز. ہم نے ایس ایم ای کا ڈپارٹمنٹ کریٹ کر دیا ہے. ہم برانچز کو ایس ایم ای ڈیزیگنیٹ کر رہے ہیں. سو یو ول سی سر کہ ہم نے تو انڈسٹری کی گروتھ میں ہم تو سر بینک آف خیبر کا پہلا آبجیکٹو ہے وی وانٹ ٹو بی دی موسٹ وانٹڈ بینک ان کے فرینکلی. یہاں پر جو آئے وہ سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے. اینڈ یو نو وی آلریڈی خیبر پاکستان آلریڈی اکنامک زونس ہیں. ناؤ وی آر ٹاکنگ اکنامک زونس کے وہاں پہ جو فیسیلیٹیشن ہے وہاں پہ جا کے فیکٹریز کو اینڈ انشاءاللہ یو ول سی ٹریول کرتے ہیں. سو بی آر ٹی کے اسٹیشن 3 لاکھ لوگ روز ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ بھی اے ٹی ایمس لگائیں گے. سر بی آر ٹی پر بھی ہمارا تقریباً 3 لاکھ لوگ ڈیلی ٹریول کرتا ہے. وہاں جو بڑے اسٹیشن ہیں وہاں پہ بھی اے ٹی ایم مشین کا آپ ویسے لگائیں تو کافی لوگوں کو ضرورت پڑے گی. اسٹڈی ہوتی ہے اور بی آر ٹی جس طرح یوز ہوتی ہے یہاں پہ پاپولیشن اور انشاءاللہ میں یہ کیمپین پوری چلاؤں گا آپ کے ساتھ. جو ہمارے اوور سیز ہیں آپ پتہ ہے ویسے بھی عمران خان کے ساتھ بڑے اٹیچڈ ہیں اور عمران خان بھی دل کے بڑے قریب ہے. میں پراپر انشاءاللہ یہ کل پرسوں سے ایک لانچ کرتا ہوں کہ جو آپ نے بنایا ہے یہ پے کور کے نام سے کور پے کے نام سے جو انشاءاللہ اس کو ہم پورا برانڈ ہم کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ بنایا بھی ان کے لیے سوشل میڈیا سے شیئر کیجیے گا نا سارے. ہم برانڈنگ کریں گے پوری فری آف کاسٹ ایز اے گورنمنٹ. انشاءاللہ دیکھیں یہ تو ایک جس طرح میں نے کہا کہ ایز اے پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہم نے جو بھی نیا جو ایک انیشیٹو لیا ہے اور عوام کے لیے لیا صوبے کی عوام کے لیے اور صرف پاکستانی کے لیے لیا ہے تو میں بھی اس کو پلیڈ کروں گا ایز اے پارٹی. تو اس طرح یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس میں ہم سب اپنا رول ادا کریں اور یہ جو برانڈنگ ہے ہماری مختلف چیزوں کی وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. اور ظاہری بات ہے بینک نے بھی آپ کو پہلی دفعہ اپنا ایڈ بنا لیا ہے کیونکہ اب دنیا آج کل کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بڑا میٹر کرتا ہے سوشل میڈیا بڑا میٹر کرتا ہے. دنیا کو اپروچ کرنے کے جو بھی ذریعے ہیں وہ مختلف چینج ہو گئے ہیں. تو بینک آف خیبر نے بھی اس کو آپٹ کر لیا ہے اور پہلا انہوں نے ایڈ شروع کیا ہے. تو یہ مل کے ہم نے کرنا ہے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے اور اچھی سہولیات تو ہم دے ہی رہے ہیں. جب اویئرنیس دیں گے برانڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ عوام اس طرف آئے گی اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے سروسز پہ. جو سروس اچھی ہوگی پھر جب ایک آتا ہے تو آبویسلی وہ بھی خود ہی وہ بھی آپ کا ایک طرح کا برانڈ ایمبیسڈر بن جاتا ہے. پھر وہ آپ کے اوروں کو بتاتا ہے کہ میں اس بینک کے ساتھ ہوں منسلک اور مجھے فیسلٹیز مل رہی ہیں. تو پھر اس طرح ہر بندہ آپ کا ہر جو کلائنٹ ہوتا ہے وہی آپ کا آگے برانڈ ایمبیسڈر بن جاتا ہے. تو آپ سب اس میں اپنا کردار ادا کریں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم تو کریں گے انشاءاللہ. جی پہلی جو بات ہے دیکھیں کرم کا جو مسئلہ ہے 103 سال سے چل رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی خطے میں اور پاکستان بننے کے بعد بھی خطے میں ہمیں مختلف طرح کی چیزوں میں الجھایا گیا ہے اور اس پہ ہماری اندرونی اور ساتھ ساتھ بیرونی قوتوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے اور ادا کر رہے ہیں. اس پہ کبھی ہمیں فرقہ واریت میں کبھی لاسانیت میں کبھی صوبائیت میں مختلف چیزوں میں جو ہے ہمیں انوالو کیا ہوا ہے اور اس سے نقصانات ہو رہے ہیں لوگوں کے. تو الحمدللہ پورے پاکستان میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے. اور یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ صرف زمین کا تنازع ہے اور یہ زمین کے تنازع کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہم حقیقت سے اپنے آپ کو پیچھے کیوں ہٹاتے ہیں؟ زمین کے تنازع تو بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں لیکن پورے پورے علاقے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے. چند لوگوں میں ہوتا ہوگا کسی ایک قوم میں ہوتا ہوگا آپس میں. لیکن فرقہ واریت کا جو ایلیمنٹ ہے وہاں پہ انٹرنیشنل قوتیں بیرونی قوتیں پورا انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. جس طرح کا وہاں پہ اسلحہ اور بارود سپلائی ہو رہا ہے استعمال ہو رہا ہے
اس کے اندر وہ پورے انوالو ہیں اس کے اندر، اور اس کو وہ چنگاری کو پورے پاکستان میں اس چنگاری سے آگ لگانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ ایک جرگے کے ذریعے کسی انوالومنٹ کے ذریعے تھوڑا امن قائم ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اب ٹھوس اقدامات کی طرف ہم جا چکے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اگر کوئی جرگہ کامیاب ہو کر امن قائم ہو جاتا ہے اس روڈ کے اوپر، اسپیشلی جو روڈ پہ مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ حملے ہو جاتے ہیں اور اکثر ہر کئی سالوں بعد یہ شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس پورے روڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اس روڈ کے ساتھ ہم اس ایریا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں سے دور سے فائر آتا ہے، اور جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ، چونکہ بارڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس بارڈر سے لوگ جب اندر آ جاتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، تو ہم اس پہ پورا بھرپور کام کر رہے ہیں۔ ہم نے تقریباً میرے خیال میں 2 ارب روپے تو صرف وہاں پہ CCTV کیمرہ لگ رہے ہیں، اور جو وہاں پہ پکٹس بن رہی ہیں پری فیب اور پرماننٹ، اور صرف روڈ کے اوپر نہیں ہوگی بلکہ روڈ سے ان ایریا میں بھی ہوگی جہاں سے وہ لوگ آتے ہیں، جہاں سے وہ نشانہ بناتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس کے اوپر ہم مکمل کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کام کو شروع ہو چکا ہے۔ باقی وہاں پہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کی ہیڈ بنی بھی ہم نے رکھ دی ہے۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جو غلط ہے، دہشت گرد ہے، دہشت گردی پھیلا رہا ہے، لوگوں کا خون بہا رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا کلیئر میسج ہے۔ وہ جو بھی ہے وہ بچے گا نہیں، آج بچ جائے گا، کل بچ جائے گا، لیکن وہ بچے گا نہیں، اس کو سزا ملے گی اور کڑی سزا ملے گی۔ تو انشاءاللہ مل کے ایک کام شروع ہے۔ لوگوں کو میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، بیچ میں ہمارے 7-8 کروائے ہم نے گزار بھی دیے، دوبارہ پھر ایک کروائے پہ حملہ ہو گیا، لیکن ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جو بازار وہاں پہ چلے، دکانیں چلی، ان کی کمپنسیشن بھی ہم دے رہے ہیں، بنا کے بھی دے رہے ہیں ان کو۔ تو ہم انویسٹمنٹ دیکھیں، یہ انویسٹمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسانی جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، امن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا ان کے اوپر یا پیسہ لگانا یہ ایک بہت چھوٹی بات ہے۔ اصل چیز ہے کہ وہ جو جڑ ہے، وہ جو ناسور ہے، وہ جو اس وقت اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں لوگ، اس جڑ کو اکھاڑنا پڑے گا۔ اور ہم نے بندے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں اس میں انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچائیں گے ہم ان کو۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔